السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ و تولیٰ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست میں صحافت کے عنوان پہ ہم بات کریں گے۔ کافی اہم عنوان ہے۔ موجودہ دور میں یا پھر ہر دور میں صحافت کی اور صحافی کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ سماج و معاشرے میں جو دبے کچلے لوگ ہیں یا جب دنیا نے یا اہل دنیا نے غریب طبقے پہ، کمزور طبقے پہ ظلم ڈھانے کا کام کیا، تو ان تمام تر سچائی اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے صحافی ہی پیش کرتا ہے۔ ایک صحافی اگر چاہ لے، سچا صحافی ہے، اچھا صحافی ہے، تو وہ حکومت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، حکومت کو بتلاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ان تمام تناظر میں صحافت کی اور صحافی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، اور سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ ناظرین کو بتلایا جائے کہ جب ہم صحافت بولتے ہیں تو صحافت سے کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بلفظ دیگر صحافت کے مفہوم کو وضاحت کرنے کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تھوڑی بہت وضاحت تو آپ کی گفتگو سے بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صحافت دراصل انفارمیشن سے، جو اطلاعات ہیں، اطلاعات سے جڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اور جو خبریں بن رہی ہیں، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ان اطلاعات کو ہو بہو جس طرح وہ ہیں، خبریں جس طرح ہیں، انفارمیشن، اطلاعات جس طرح ہیں، ان کو ہو بہو اسی طرح لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک صحافی کا کام ہے۔ تو دراصل صحافت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے، جو واقعات، حادثات ہو رہے ہیں، ان کو لوگوں تک لے جایا جائے اور ہو بہو لے جایا جائے، یعنی جیسا جو کچھ ہو رہا ہے ویسا دنیا کو دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، اس کے بارے میں لکھ دیا جائے۔ صحافت یہ ہے، اور ایک صحافی کا کام دراصل یہی ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک لے کر کے جائے۔ یعنی بلفظ دیگر صحافت کا جو بنیادی تعلق ہے وہ نیوز سے ہے، اطلاعات سے ہے، خبروں سے ہے، رپورٹس۔ اسی لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ جب آپ کے سامنے اسی طرح پیش کر دی جاتی ہیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خبر یا کوئی اطلاع یا کسی صحافی نے وہ کام کیا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور وہ اطلاع اب تک اس طرح سے پہنچ گئی ہے۔ اب جب ہم اس کو خبر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی تعلق خبر سے ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب خبر سے اور بھی جتنی چیزیں جڑیں گی وہ خود بخود صحافت سے جڑ جائیں گی۔ خبروں کا تجزیہ ہے، خبر ہے تو وہ خبر درست طریقے سے اگر کسی نے نہیں پیش کیا ہے تو وہ اس خبر کی درست شکل کو سامنے لانے کی کوشش کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بھی اسی پھر صحافت سے جڑ جاتا ہے۔ یا کوئی ہے جو خبر کو مطلب مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو غلط سمجھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ صحافت سے جڑ جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اطلاعات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس طرح سے پہنچائی جا رہی ہیں، اور ان اطلاعات میں کتنی سچائی ہے، نہیں ہے، ان تمام سے صحافت کو لینا دینا ہوتا ہے۔ صحافت کے مفہوم کو جاننے کے بعد جنرل آدمی کے ذہن میں جو ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے صحافت کو جان لیا کہ صحافت کہتے کسے ہیں، تو ایک دوسرا سوال جو قائم ہوتا ہے کہ کیا صحافت کے اقسام بھی ہیں، اس کی قسمیں بھی لوگوں نے بیان کی ہے یا بیان کی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، اصل میں دنیا جب سے ہے نا، آدمی جاننا چاہتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کچھ چیزوں کا تعلق آپ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں دنیا میں ایسے بھی ہو رہی ہیں تو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوششیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں، لیکن خاص طور سے جب
प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना आया, यानी जब किताबों के, रसायल के, अखबारात के छापने के इम्कानात हो गए, मशीनें ईजाद हो गई, किताबें छप सकती थीं, तो दरअसल 17वीं सदी ईस्वी में, 18वीं सदी ईस्वी में ये वक्त आया जब अखबारात निकलने शुरू हुए, है ना, बाज़ाब्ता। यानी प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही प्रिंट मीडिया का तस्वुर भी उभर करके सामने आया, ठीक है। यानी वो खबरें जो बाज़ाब्ता छप करके सामने आई, अखबारात निकाले गए मुख्तलिफ ज़ुबानों में, और देखते देखते चूँकि जब प्रिंटिंग प्रेस का सामने आ गए, इजादात हुई, मशीनें आ गईं, तो फिर यह आसान हो गया कि आदमी अपने इत्तलाआत को, ख़बरों को या अपने नुक्ता नज़र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जा सके। वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही प्रिंट मीडिया का जो तस्वुर है, जिनको आप छपे हुए अखबारात की शक्ल में देखते हैं, तो एक तो प्रिंट मीडिया आप देखते हैं बाज़ाब्ता की खबरें छप रही हैं, अखबारात निकल रहे हैं। साथ ही साथ जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, है ना, टेलीविज़न का मामला सामने आया, है ना, फिर ये जो प्रिंट मीडिया है उसको एक और शक्ल मिली कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, है ना, टेलीविज़न पे बाज़ाब्ते ख़बरें नश्र की जाने लगी, कोई ख़बर है जो पढ़ रहा है, चीज़ें दिखलाई जा रही हैं, और ज़्यादा तरक्कियाँ हुई, है ना, डिजिटल दुनिया हो गई। ये कैमरे जो है ना मुख्तलिफ़ अक़साम के सामने आ गए, और कैमरों ने चीज़ों को बाज़ाब्ता तरीक़े से, है ना, क़ैद करना शुरू किया। तो अब ये हुआ कि जो चीज़ें अब तक आप पढ़ रहे थे या कोई आदमी था जो पढ़ करके सुना रहा था, वो अब आपको बाज़ाब्ता दिखलाने लगा, मनाजिर कहाँ क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट वो ख़बरें, वो इत्तलात डायरेक्ट आपको दिखलाई जा रही है। इसलिए लाइव टेलीकास्ट या ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे आया। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से बहुत करीब जुड़ा हुआ मीडियम है, ये जो मीडिया है ये टेक्नोलॉजी से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही दुनिया और आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा तरक्की करती चली गई। तो जो चीज़ें पहले आप देख रहे थे, सुन रहे थे, अखबारात आपको, या जो आपके नुमाइंदे थे मुख्तलिफ अखबारात के, टेलीविज़नों के, चैनल्स के, वो आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे थे, लाइव दिखाने लगे। डिजिटल एक ज़माना आया जब वो चीज़ें, अब ये नहीं कि बर वक्त एक जगह किसी ने रिकॉर्ड किया आपको दिखला दिया, बल्कि अब वो लाइव आपको दिखलाई जा रही हैं और वो आपके सामने है। आप चाहें तो अपने हिसाब से मतलब वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। दुनिया और आगे बढ़ी, तो अब इसीलिए आज की दुनिया में मिसाल के तौर पर इंटरनेट ने चीज़ों को और ज़्यादा आसान कर दिया। मीडिया लगभग हर आदमी के हाथ में है, चूँकि कैमरा हर आदमी के हाथ में है, चूँकि फेसबुक या इस तरह की जो दूसरी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं वो आदमी के अपने हाथ में है। गोया मीडिया जो किसी ज़माने में, यानी जब वो छप करके लोगों के सामने आ रही थी खबरें, जब कोई आदमी टेलीविज़न पे बैठ करके खबरें आप तक पहुंचा रहा था, या कोई अपने कैमरे की मदद से तस्वीरें ले करके या लाइव दिखला रहा था आपको, तब तक ये सारी चीज़ें उसके हाथ में थीं। इसलिए तब मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के लिए, साहिबाने हैसियत, पैसा वाले लोगों के लिए ये बड़ा आसान था कि वो मैनेज कर सकें। हुकूमतों के लिए बहुत आसान था कि उन चंद घरानों को मैनेज कर लें जो मीडिया हाउस कहलाते थे, तो वो आसानी से फिर मीडिया को अपने फेवर में कर सकते थे। वो इत्तलात आप तक पहुंचती जो इत्तलात वो चाहते हैं कि आपके पहुंचे, वो इत्तलात मर जाती जो इत्तलात वो आप तक पहुंचाना नहीं चाहते, वो खबरें दब जाती, दबा दी जाती। इन पे उनका कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो इसने अब जैसे हर आदमी को, एक एक फ़र्द को ये मौका दिया है कि वो अपने तौर पे ये तय कर सके कि उसे किस इत्तला से दिलचस्पी है, किससे नहीं है। चुनांचे अब वो इत्तलात जो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनती हैं, वो इत्तलात भी लोगों तक पहुंच जाती हैं मुख्तलिफ ज़राए से, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यानी मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनके ज़रिए भी अब इत्तलात लोगों तक पहुंच रही हैं। गोया आप अगर गौर करेंगे तो दिन ब दिन जो मीडिया के अक़साम है वो इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, दायरा भी बढ़ रहा है उनका, इफ़ादियत भी बढ़ रही है, और जो आम आदमी के फेवर में भी कह सकते हैं आप, और आम आदमी के दस्तरस में भी मीडिया आता चला जा रहा है। मीडिया के बारे में जैसा कि आपने उसके अक़साम पे बहस की, और गुफ्तगू से जो चीज़ें समझ में आई कि आज के दौर में खुसूसन 21वीं सदी में हर शख्स सहाफ़त से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर आदमी का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, तो समझिए कि हर आदमी सहाफ़त से और न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। ऐसे दौर में आप सहाफ़त की अहमियत पे कुछ रोशनी डालें। सहाफ़त की अहमियत तो हर दौर में रही है, लेकिन आज का जो ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, सहाफ़त का ज़माना है, तो इस ज़माने में कहीं ना कहीं सहाफ़त की अहमियत बढ़ जाती है। इस सिलसिले में आप कुछ नहीं, देखिए असल ये है कि इन्फॉर्मेशन के बग़ैर, है ना, इत्तलात के बग़ैर तो आदमी ही अधूरा है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं पहुँचे
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ نہیں لے سکتے. تو زندگی انسان کی اطلاعات سے گھری ہوئی ہے، تو اگر درست اطلاعات ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں. صحافت دراصل اس اندھیرے کو چھانٹنے کا کام کرتی ہے. ایک ایماندار صحافی جو ہے، اسی لیے جو صحافت ہے بنیادی طور پہ اس کے اصول بہت اہم ہیں. دیانتداری ہو، ایمانداری ہو، جو چیز جس طرح ہے اس طرح سے پیش کی جائے، زبان اچھی استعمال کی جائے، کسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، پیسہ کمانے کا اس میں کوئی آدمی کا زاویہ نہ ہو، کسی سے دشمنی نہ نکالی جا رہی ہو، بلکہ جو کچھ جس طرح سے کوئی چیز کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اس کو اسی طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، وہ اطلاع اس طرح سے سامنے لائی جائے. اسی لیے صحافت جب ایماندار ہوگی تو ہر زمانے میں جو برسر اقتدار طبقہ ہوگا اس کو صحافت سے کہیں نہ کہیں ایک طرح کا کھار بھی ہوگا، ایک طرح کی پریشانی بھی، ایک طرح کا بیر بھی ہوگا، ایک طرح کی پریشانی لگی رہے گی. چونکہ صحافی ان حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا جو برسر اقتدار طبقہ دبانے کی کوشش کرے گا. جو چیزیں سامنے آنی چاہیے، جب چیزیں سامنے آئیں گی تو برسر اقتدار طبقہ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. برسر اقتدار طبقہ چاہے گا کہ چیزیں دب جائیں، لیکن صحافی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو چیز جس طرح سے ہے اس طرح سے وہ چیزیں سامنے آئیں. اسی لیے جب کسی زمانے میں صاحب قلم بکتا ہے، صحافت بکتی ہے، اہل قلم بکتے ہیں، تو پھر جو معاشرہ ہے اس کا جو منول ہے وہ گر جاتا ہے. اس کی جو حیثیت ہے، جو مانوی حیثیت ہے، اس کی جو فکری حیثیت ہے، سماجی حیثیت ہے، وہ بہت زیادہ گر جاتی ہے. ہم لوگ اگر یاد کریں، خاص طور سے اگر ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو 1975 میں 1975 میں ہمارے یہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی. اس موقع سے اپوزیشن کے لیڈر تھے اڈوانی صاحب، ان کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ صحافیوں سے اندرا گاندھی صاحبہ نے کہا کہ رکوع کرو، جھک جاؤ، سب لوگ سجدے میں گر گئے. یعنی یہ ہمارے یہاں کی صحافت کو ایک طرح سے آئینہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب اقتدار نے مضبوطی سے اہل قلم کو اپنے شکنجے میں لینا چاہا کہ آپ ہمارے خلاف نہیں لکھ سکتے. لگ بھگ لوگ 2 4 10 15 لوگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے وہ کریج دکھایا، وہ ہمت دکھلائی جو ایک صحافی کے اندر ہونی چاہیے، وہ جذبہ دکھلایا جو دکھلایا جانا چاہیے. بقیہ تمام لوگوں نے وہ جو بولتے ہیں نا کہ وہ لائن میں لگ گئے، باضابطہ وہ لائن میں آ گئے، اوقات میں آ گئے، اور حکومت کی جو زبان تھی وہ زبان بولنے لگے. آج کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیجئے، مین اسٹریم میڈیا کو عام آدمی، مین اسٹریم میڈیا کو گودی میڈیا کہتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میڈیا حکومت کا ترجمان ہے، یہ عوام کا ترجمان نہیں ہے. جبکہ حکومت جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے، خاص طور سے جو ہمارے جمہوری جو حکومتیں ہیں، انہیں ہم اپنے ووٹوں سے حکومتیں بناتے ہیں، یعنی ہم ووٹ دیتے ہیں تب حکومت بنتی ہے. تو حکومت کو اکاؤنٹیبل سمجھنا، اس کو کسی بھی معاملے کے لیے ذمہ دار سمجھنا، یہ ایک ایک فرد کی ذمہ داری نہیں کہ وہ جا کر کے حکومت سے کہے گا. یہ صحافی جو ہے، دراصل صحافت نمائندگی کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی بات، لوگوں کی آرا، ان کی اوپینین، ان کے جو جذبات و احساسات ہیں وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ کام جب صحافت نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورے معاشرے کے لیے یہ ایک بہت ہی، سمجھ لیجئے کہ سوچنے کا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، بہت خطرناک موڑ ہوتا ہے، اور قوم دراصل فکری اعتبار سے، مانوی اعتبار سے ایک موت سے گزر جاتی ہے. اسی لیے جہاں بھی جمہوریت مضبوط ہے، جمہوریت وہیں مضبوط ہے جہاں میڈیا زندہ ہے، جہاں صحافت زندہ ہے، اور جہاں غیر جانبدار صحافت اپنے پورے طور پہ کر و فر کے ساتھ سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ US کو دیکھیے، وہاں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے طور پہ کچھ کوشش کی کہ سینسر کر سکیں، یعنی میڈیا والوں پہ شکنجہ کر سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. چونکہ ان کے یہاں ادارے مضبوط ہیں، انہوں نے کریج دکھایا، حوصلہ دکھایا، اپنے نقصانات کے لیے تیار رہے کہ ہم سچ کے لیے لڑ رہے ہیں. صحافی سچائی کو سامنے لانا چاہتا ہے. اب جب وہ سامنے لانے کی راہ میں پریشانیوں سے نہیں گزرے گا تو یہ بہت آسان نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آرام کی کرسی پہ بھی بیٹھے رہیں گے، سارا کام ہوتا رہے گا، تو یہ نہیں ہوگا. ہر زمانے میں یہ کام دراصل سچائی کو سامنے لانے کا ہے. سچائی کو سامنے لانے کا کام ہمیشہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے. ہم ہندوستان کی آزادی کو اگر سامنے رکھیے تو اس وقت صحافت نے، خاص طور سے اردو صحافت نے یا ہندوستانی صحافت نے جو کردار ادا کیا، آپ دیکھ لیجئے آپ کے جتنے بڑے صحافی تھے جو وہ یہ کام کر رہے تھے، وہ جیلوں میں گئے، سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے. وہ اس لیے کہ وہ سچائیاں سامنے لانے چاہ رہے تھے، وہ اطلاعات لوگوں تک لانا چاہتے تھے جن سے اہل اقتدار کو مسئلہ تھا. آج بھی دنیا کے ہر کونے میں، بطور خاص ہمارے ہندوستان میں، جو ہمارے وہ صحافی جن کو ہم اس حیثیت سے یاد کرتے ہیں یا جن کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچائیاں سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی کیفیت دیکھ لیجئے. برسر اقتدار طبقہ کو ان سے مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحافت دراصل کسی بھی معاشرے کے لیے آئینہ بھی ہے. وہ اس کا معیار طے کرتا ہے کہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے.
وہ ملک کہاں کھڑا ہے. اسی لیے جب دنیا میں یہ طے کرتے ہیں ہم کہ کسی دنیا کا جمہوری معیار کتنا اونچا ہے یا کتنا نیچا ہے, اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے یا کتنی پستی میں گئی ہوئی ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے یہاں پریس کی آزادی کتنی ہے. افسوسناک ہے یہ, ہمارے مطلب ہندوستان کی حکومت کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. تو صحافی دراصل یا صحافت کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. سچائیاں دراصل سامنے لانا, وہ سچائیاں جن کو دبانے کی باضابطہ کوشش کی جاتی ہے, اور وہ بہت چیزوں کو اس طرح سے سامنے لانا, ملک و قوم کے سامنے وہ تصویر پیش کرنا جس تصویر کے ذریعے ملک و قوم کے لوگ یہ فیصلہ لے سکے کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے, ملک صحیح سمت میں جائے گا نہیں جائے گا. چونکہ جب یہ کنٹرول ہو جاتا ہے, صحافی بکتا ہے, میڈیا ہاؤس بکتے ہیں, لوگ برسر اقتدار طبقہ یا کوئی بھی صاحب حیثیت ہے وہ اپنے حساب سے آپ کو یوز کرنے لگتا ہے, تو دراصل اس پورے ملک کی قوم کی تقدیر ایک طرح سے بیچ دی جاتی ہے. وہ فیصلے لیے جاتے ہیں جو فیصلے درست نہیں ہیں, لیکن ان کو بار بار چلا کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلے درست ہیں. قوم و ملت پر اس کے برے اثرات مرتب ہونے والے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کو خرید لیا ہے تو وہ آپ کے حساب سے چیزوں کو پیش کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ صحافت جو ہے دراصل آپ کہہ لیجئے کہ جمہوریت کے لیے تو خاص طور سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ جو پرنٹ میڈیا کا تصور ہے وہ تقریباً 17ویں صدی میں اس کا ایجاد ہوا, اور اس کے بعد سے دیکھتے دیکھتے پھر وہ کافی ترقی کیا. تو اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافت کو ہم 2 خانوں میں بانٹ سکتے ہیں, قدیم صحافت اور جدید صحافت. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے, قدیم صحافت اور جدید صحافت کا جب ہم موازنہ کریں؟ نہیں, اصل میں قدیم اور جدید کے بجائے جو ہے نا, آپ اس کو ایک تسلسل کے طور پہ دیکھیے. جیسے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ ختم ہو گیا ہے یا پرنٹ میڈیا کی حیثیت نہیں ہے یا اخبارات چھپ نہیں رہے ہیں. اخبارات چھپ رہے ہیں, بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پرنٹ ورژن پڑھتے ہیں, ہے نا. پھر مطلب ہر میڈیم کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں. پرنٹ میڈیا میں کچھ چیزیں اس طرح سے سامنے آ سکتی ہیں جو الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آ سکتی. اصل یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کیمرہ سے, ہے نا, مطلب کیا کہتے ہیں, نئی دنیا میں جو کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھتے چلے جاتے ہیں ان سے. اب جیسے دیکھیے, اب ہم لوگ ابھی بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں اور یہ چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. آج سے پہلے یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں تھیں. میڈیا دراصل نئی سہولتوں کے ساتھ آگے بڑھنے میں سب سے آگے ہوگا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. صحافت کو اس معاملے میں سب سے آگے رہنا ہوگا. اسی لیے آپ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں اگر اردو صحافت کو آپ دیکھ لیجئے تو ہم کیوں رونا روتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو صحافت عام طور پہ اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں پیچھے رہ جاتی ہے. وسائل نہیں ہوتے ہیں عام طور پہ. تو ابھی کی جو دنیا ہے یا پرانی جو دنیا تھی, تب جو وسائل تھے ان کی روشنی میں کام ہوتا تھا. آج جو مہیا وسائل ہیں ان کی روشنی میں یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے اس کو میری نظر میں قدیم جدید کے تناظر کی بجائے اس کو مطلب کیا کہتے ہیں, تسلسل کے طور پہ ایک سفر ہے جو مستقل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے پرنٹ میڈیا کی بھی اہمیت اپنی جگہ, باقی آج بھی اچھے لکھنے والے لوگوں کی اہمیت ہے جو اچھی زبان میں لکھ سکتے ہوں, اچھے تجزیے کر سکتے ہوں, اچھی خبر بنا سکتے ہوں, سرخیاں اچھی بنا سکتے ہوں, خبروں کو صحیح شکل دے سکتے ہوں, خبروں کی زبان درست رکھ سکتے ہوں, ان کو سلیقہ معلوم ہو کہ خبریں کیسے بنانی ہیں. وہ ساری چیزیں آج بھی جو ایڈیٹر ہے, آج بھی جو گروپ ایڈیٹر ہے, آج بھی جو مطلب نیوز ریڈر ہے, ان تمام کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ برقرار ہے, دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب دوسرے ذرائع بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے آپ اگر دیکھیے تو آج سے 10-20 سال پہلے کی کیفیت یہ تھی کہ اگر آپ کو صحافی بننا ہے, صحافت میں نام پیدا کرنا ہے یا کہیں آپ اپنے آپ کو اس حیثیت سے, تو کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس سے آپ کو اپنے آپ کو جوڑنا تھا, اخبار میں سے منسلک ہونا تھا, کسی ٹیلی ویژن سے منسلک ہونا تھا اور اپنے آپ کو مطلب کیا کہتے ہیں کسی قابل بنانا تھا. لیکن آج یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے, آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ہے نا. آپ یوٹیوب کے ذریعے کر سکتے ہیں, فیس بک کے ذریعے کر سکتے ہیں, مختلف دوسرے ذرائع ہیں جن سے آپ کر سکتے ہیں. آپ لگاتار ایکٹیو ہو کر سوشل میڈیا کے ذریعے باضابطہ آپ اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہیں. تو یہ جو حالات بدلے ہیں, ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اس نے راستے کھولے ہیں, اور جو راستے کھل رہے ہیں ان کو کھلے ذہن سے دیکھنا چاہیے, ان امکانات سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور کرنا چاہیے. صحافت پہ جب ہم بات کرتے ہیں یا صحافت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دوران گفتگو اور دوران مطالعہ اسلامی صحافت بار بار گزرتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے, اسلامی صحافت بھی کوئی چیز ہے کیا؟ دیکھیے, اصل میں جو اچھی صحافت ہوگی وہ اسلامی صحافت ہوگی. یعنی دیانتداری اسلام میں بہت مطلوب ہے, سچائی سامنے آوے اسلام میں بہت مطلوب ہے. اسلام یہ چاہتا ہی ہے کہ درست اطلاع آپ تک جائے,
ان جاکم فاسقم بنبین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ غلط انفارمیشن لوگوں تک جائے، صحیح انفارمیشن لوگوں تک آوے اور درست طریقے سے کوئی رائے قائم کی جائے. اسی لیے اسلام میں کسی غلط انفارمیشن کو ہوا دینا یہ تو بنیادی اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے. تو جو صحافت نے جو معیار قائم کیا ہے یا صحافت، اچھی صحافت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ لازمی طور پر اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہیں. تو جب کبھی صحافت اچھی ہوگی، ایماندارانہ ہوگی، ٹرانسپیرنٹ ہوگی، صحافی ایمانداری سے کام کرے گا، سچائیاں سامنے لانے کی کوشش کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کی مدد کرے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا، حقائق سامنے لانے کی کوشش کرے گا، اہل اقتدار سے جائز طریقے سے سوال کرے گا، بتائے گا کہ آپ کیا غلط پالیسیاں اختیار کر رہے ہیں، تو جب بھی یہ کام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت کو اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہی ہوگی. یعنی بلفظ دیگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی اچھی صحافت ہے، ایماندار دیانتدار صحافت ہے، وہ اسلامی صحافت ہے. صحافت کی جب ہم بات کریں تو عام طور پہ جو لوگ صحافت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں یا صحافت سے جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صحافت کے میدان میں آتے ہیں تو کیا اس صحافت میں کیریئر ہے کہ نہیں. کیونکہ ہر چیز کو آج کے دور میں، آج کی جو ڈیجیٹل دنیا ہے، ہر آدمی اپنے کیریئر پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے صحافت کے میدان میں آتا ہے تو کیا اس کے لیے کچھ کیریئر ہے؟ نہیں، پوری دنیا اب کھلی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور بلکہ جیسے میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے امکانات کی دنیا زیادہ روشن ہو رہی ہے. پہلے مثال کے طور پر، لیکن اس سے پہلے ایک بات شہنواز صاحب سمجھ لیجئے، اگر کسی آدمی کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی ضروری ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ صحافت میں جانا چاہتے ہیں اور صحافت کے جس شعبے سے آپ کی دلچسپی ہے تو اس شعبے سے متعلق اگر کوئی ڈگری آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو حاصل کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ ماس کمیونیکیشن کراتا ہے، جے این یو ہے تو وہاں سے ماس میڈیا میں وہ ڈپلومہ کراتے ہیں. دوسرے ادارے ہیں جو باضابطہ ڈگریاں دیتے ہیں اس معاملے میں. تو جن کو اچھا کرنا ہے، باضابطہ ایک پروفیشن کے طور پہ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے باضابطہ کورسز ہیں اور وہ سیکھ سکتے ہیں. باضابطہ ہمارے پاس ادارے ہیں جو سکھاتے ہیں، تو ان کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کہاں سے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے اس کی باضابطہ تعلیم لے سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہے نا، تو اگر آپ کا پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے، لکھنے پڑھنے کا جذبہ ہے، مطلب کہانیاں لکھنا جانتے ہیں آپ، مطلب کیا کہتے ہیں، خبر لکھنا جانتے ہیں، رپورٹ کرنا جانتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک اوپینین رائٹر ہو سکتے ہیں، اچھے آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں، مضامین لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو کسی اچھے اخبار سے منسلک ہونا چاہیے. اس کے ظاہر ہے کہ راستے ہیں اور کریئر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور لیکن کسی بھی میدان میں جو کریئر ہے وہ جب بنتا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد نتیجہ چاہتے ہیں. ابھی کی جو نسل ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آج میں نے سلسلہ شروع کیا اور کل میرے پاس باضابطہ طریقے سے اچھے نتائج سامنے آنے لگیں، تو یہ نہیں ہوتا ہے. میں ابھی کے ہمارے مشہور ترین جو صحافی ہیں ہندوستان میں، اگر میں رویش کمار صاحب کی بات کروں، وہ ظاہر ہے کہ ایک مدت تک این ڈی ٹی وی سے منسلک رہے. جب وہ این ڈی ٹی وی سے نکلے تھے تو انہوں نے کچھ ایپیسوڈز کیے تھے. وہ پتہ چلا شروع میں جو این ڈی ٹی وی سے ان کا انسلاک تھا وہ اس لیے تھا کہ جو ٹی وی کے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں تو وہ خطوط چھانٹیں گے. آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی ایک ادارے سے وابستہ ہوتا ہے کہ وہ خطوط چھانٹنے کا کام کرے گا، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اس ادارے کی پہچان بن جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں ٹائم ہے، 20-25 سال کا عرصہ ہے، تو وہ عرصہ لگتا ہے جب آپ اپنا مقام بنا پاتے ہیں. تو پہلے تو ڈگریوں کے حصول کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے، پھر جو اس کے راستے ہیں، باضابطہ جو ادارے ہیں ان اداروں تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں اس فیلڈ کے ان سے تعلق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان کی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر الیکٹرانک میڈیا میں جانا چاہتا ہے، وہ اچھا اینکر ہو سکتا ہے، بات کرنا جانتا ہے، بات بنانی جانتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرنا جانتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو دیکھے، سنے، پڑھے جو یہ کام کر رہے ہیں، لگاتار فالو کرے. اور یہ دنیا کے کسی بھی میدان میں یہی طریقہ ہے. آپ کچھ لوگوں کو تو آئیڈیالائز کریں گے، بڑے لوگ ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو کاپی کریں، ان سے سیکھیں، ہے نا. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یعنی وہ جو مطلب صلاحیت درکار ہے وہ جب آپ کے پاس ہو گئی، تو جیسے کہا کہ آپ پرنٹ میڈیا سے تعلق مطلب دلچسپی رکھتے ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے رکھتے ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو خبر کی بات ہم کر رہے ہیں تو خبروں کے مختلف دائرے ہیں، ہے نا. اب ایک خبر آئی، مثال کے طور پر ایک آدمی نے خبر لکھ دیا، بھیج دیا اس نے خبر لکھ کر کے. دوسرا ایڈیٹر ہوگا جو وہ خبر
اب یہ خبر کی طرح ہے کہ نہیں ہے وہ یہ چیک کرے گا. ایک دوسرا بندہ ہوگا وہ زبان دیکھے گا کہ جو خبر لکھی گئی ہے وہ اس خبر کی زبان درست ہے کہ نہیں ہے. ایک تیسرا بندہ وہاں پہ ہے جو وہ ڈیزائن کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خبر کس باکس میں آئے گی, ہے نا, اس کے لیے کتنے کالم لگانے پڑیں گے, اس خبر کی جگہ کون سی ہوگی, سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں. جب آپ کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں. تو سیکھنے کے جذبے کے ساتھ جب آپ بڑھیں گے تو امکانات کی دنیا بہت زیادہ روشن. اب اگر یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی, آج دیکھ لیجئے وہ لوگ انڈیپینڈنٹلی بھی زیادہ کامیاب ہیں جو پہلے کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ تھے. انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا. چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اگر آپ اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں نسبتاً اور زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ کسی معروف ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں, وہاں اپنی ایک پہچان بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر اگر آپ وہاں نہیں بھی رہنا چاہتے ہیں, اپنی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے اور زیادہ راستے کھل جاتے ہیں. تو آج اگر آپ کے اندر جذبہ اچھا ہے تو دیکھیے وہ دھیرو راٹھو جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مطلب یوٹیوب کے ذریعے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے صحافی ایسے نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہیں, راستے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں اور آج اس بات کے امکانات زیادہ روشن ہیں. مختلف سطحوں پہ وہ لوگ, دیکھیے کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی جرأت کی ضرورت ہے. آج جب میڈیا آپ کے پاس ہے, یہ دیکھیے یہ مطلب کیمرہ آپ کے پاس ہے, ابھی آپ نے چاہا اور آپ نے آن کر دیا, یہ لائیو ہو گیا, تو یہ ہر آدمی کے پاس یہ سہولت موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی صلاحیت پیدا کر کے اگر آپ صرف اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہاں سے بھی آپ اپنی حیثیت بناتے چلے جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ کے فالوورز بڑھتے ہیں, لوگ آپ کی ویڈیو کی طرف آئیں گے, ویسے ویسے آپ کے پیسے کے بھی مطلب راستے کھلتے ہیں, اشتہارات آپ کو ملنے لگتے ہیں, آپ کی حیثیت بننے لگتی ہے, آپ اوپینین میکر بن جاتے ہیں, آپ کی باتیں لوگ کوٹ کرنے لگتے ہیں اور وہی سے آپ کا کریئر بن جاتا ہے. تو آج کی دنیا میں تو مطلب صحافت اور زیادہ پھیل گئی ہے, اس کے اور زیادہ شعبے نکل آئے ہیں, اور زیادہ امکانات روشن ہے کریئر بنانے کے. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ کیریئر بنانے کے لیے اگر کوئی طالب علم یا شخص چاہتا ہے کہ اس فیلڈ میں آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کسی ادارے سے منسلک ہو جائے, مشہور ادارے سے, وہاں سے اسے انشاءاللہ جگہ ملیں گی. ہندوستانی تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ جو مدارس کے فارغین ہیں اور مدارس کے طلبہ ہیں انہیں اردو صحافت سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے پرسن پہ میسج بھی کیا کہ شیخ سے سوال کریں گے کہ اردو صحافت میں اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لکھنے کا جذبہ ہے اگر ان کے اندر, تو وہ کن لوگوں کو پڑھیں. اچھا, مطلب یہ وہ لوگ جن کو پڑھنا چاہیے تو سوشل میڈیا پہ جن کو پڑھنا چاہیے یا پھر کتابوں میں جن مصنفین کو پڑھنا چاہیے, چند لوگوں کی طرف رہنمائی. اصل میں یہ مطلب صحافت کو مطلب صرف مضمون نگاری کے تناظر میں لیکن مت دیکھیے, ہے نا. ایک ہے کہ آپ مضمون نگار بننا چاہتے ہیں, آپ ایک اچھے تخلیق کار بننا چاہتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ اوور آل ایک صحافی بننا چاہتے ہیں. تو صحافی صرف مضمون نہیں لکھتا ہے, مضمون لکھنا بھی اس کی صحافت کا ایک حصہ ہے, لیکن ایک صحافی کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ صرف ایک مضمون لکھنے کی نہیں ہوتی ہے نا. تو اگر آپ تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ دراصل اوپینین میکر بننا چاہتے ہیں, کالم نگار بننا چاہتے ہیں, کسی خاص مطلب فیلڈ میں لکھنا چاہتے ہیں. اصل میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ مطلب مدارس کا اپنا نظام ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پہ ہم اٹھیں گے اور مطلب لکھ دیں گے, ہے نا. اور اسی لیے جو چونکہ اردو اخبارات کا باضابطہ معیار نہیں ہے, یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو تو بہرحال مطلب کیا کہتے ہیں اہمیت دی جانی چاہیے یا ان کی حیثیت ہے وہ اچھا لکھتے ہیں, لیکن عام طور پہ جیسے تیسے مضامین اخبارات کو مل جاتے ہیں, ان کو نہ ان کا پیسہ دینا ہے نہ ان کو مطلب چیک کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا ہے. آپ اگر کوئی مضمون ایسے بھی اگر آپ لکھ کر کے بھیج دیجئے جس میں آپ کی نظر میں بہت ساری خامیاں اور غلطیاں ہیں, دوسرے دن اخبار میں وہ مضمون ہو بہو اسی طرح چھپ کر کے آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں خاص طور سے جو اردو اخبارات کی جو صورتحال ہے وہ بہرحال بہت اچھی نہیں ہے. بقیہ یہ ہے کہ جو احباب ہمارے لکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور صحافتی زبان جاننا چاہتے ہیں, اسلوب مطلب جاننا چاہتے ہیں, تو ان کو جیسے آج کے دور میں اگر میری رائے مانگیے گا آپ تو معصوم مراد آبادی صاحب ہے, بہت پیاری زبان لکھتے ہیں اور جن مسائل پہ لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں. اسی طرح سہیل انجم صاحب ہیں, اچھی زبان لکھتے ہیں, اچھے تجزیے کرتے ہیں. راشٹریہ سہارا کے عام طور پہ جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اچھی زبان لکھتے ہیں. زین شمسی صاحب ہیں, زبان بہت اچھی نہیں لکھتے لیکن تجزیے عام طور پہ جو نقطہ نظر ہے ان کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح قاسم صاحب ہیں, قاسم رسول صاحب, وہ مطلب کیا کہتے ہیں اچھا لکھتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اگر آپ فالو کرنے لگتے ہیں, ہے نا. ایک زمانے میں جن لوگوں نے ان کو عزیز برنی صاحب کو پڑھا ہوگا
تو ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ انویسٹیگیٹو جو مطلب کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہوتا ہے اس کی کچھ پرچھائی ان کے یہاں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جن کو, یا وہ لوگ جو مطلب موضوعاتی مطلب کیا کہتے ہیں زاویے سے, جیسے اگر عبدالوجود صادق صاحب, ودود صادق صاحب جب وہ عدالتی کارروائی سے متعلق یا مطلب ججز کے جو اوپینینس ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو عالمی سیاست پہ لکھتے ہیں تو وہ لوگ اچھا لکھتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف لوگ ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں. لیکن جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ زبان جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جو عام طور پہ یہ لوگ جو اسلوب اختیار کرتے ہیں, جو بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. چونکہ آپ مطلب اپنی گفتگو کس طرح سے کہیں گے کہ وہ قابل قبول ہوگی, لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے, آئیں گے, انفارمیشن کس طرح کی آپ کو لانی چاہیے. تو آپ کو اپنا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ ضرور طے کرنا چاہیے کہ کس میدان میں آپ کو مزہ آتا ہے. جس میدان میں آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کی دلچسپی ہے, اس میدان کی بیسک چیزوں کو پہلے ٹھیک سے پڑھ لیجئے, ان کی اصطلاحات کو جان لیجئے, اور اچھی طرح پھر اس میدان سے جو منسلک بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو جانیے. اور جب آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے, تھوڑی توجہ دیں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ وہ لوگ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. ایک زمانے میں جیسے میں جن لوگوں کو پڑھتا رہا ہوں ان میں جیسے زو انصاری صاحب کی چیزیں اگر کسی کو ملتی ہیں وہ اگر پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رضوان احمد صاحب تھے, وہ قومی تنظیم میں ان کا کالم چھپتا تھا. ہم لوگ ان کو بہت شوق سے پڑھتے تھے. جن موضوعات کو وہ ٹچ کرتے تھے وہ بہت اہم ہوتے تھے, لیکن اس میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. تو جس طرف آپ کی توجہ ہے, بلکہ یہ جو ہر طرف مطلب کیا کہتے ہیں ایک کنچا کھیلنے والی بات ہے, جدھر من میں آیا ادھر آپ نے گھما دیا, تو یا مطلب اپنے حساب سے بیٹنگ شروع کر دی, اس مطلب آوارگی سے انسان کو نکلنا چاہیے. آپ اپنا ایک میدان متعین کر لیجئے اور طے کر لیجئے کہ ہم اس فیلڈ میں کام کریں گے, اس میں لکھیں گے, اس میں بولیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سلسلے کی پوری جانکاری آپ رکھ سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, بنیادی اصطلاحات کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اس فیلڈ کے جو اہل نظر ہیں ان کو آپ جان سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں, اور اس میں اپنا مقام آسانی سے بنا سکتے ہیں. صحافت کی بات جب ہوتی ہے تو اپنے ملک میں یا کہیں بھی مدارس کا کردار ہر معاملے میں کافی اہم رہا ہے, اور مدارس سے جو علماء نکلے ہیں انہوں نے بھی کافی اچھا کردار ہر زمانے میں ادا کیا. آزادی کا زمانہ لے لیں یا آزادی کے لیے جو جدوجہد ہوئی, اس میں سب سے زیادہ قربانیاں علماء کی رہی. تو اس تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ہندوستان میں مدارس کا جو نظام ہے, تو ہر مدارس میں لگ بھگ ندوۃ الطلبہ کا ایک شعبہ جہاں بچے کو لکھنا, بولنا, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. جی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بچے کو اس فیلڈ کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی دی جانی چاہیے کہ بچہ وہاں سے نکلنے کے بعد؟ نہیں, اصل میں ہمارے یہاں مدارس میں عام طور پہ جس سطح پہ بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, تو ان کو جس حد تک جو کچھ سکھایا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہوتا ہے اداروں میں, آپ دینی اداروں میں. یعنی بچوں کو جو تھوڑی بہت تقریری مطلب مشقیں کرائی جاتی ہیں, کچھ صحافتی مضامین وغیرہ لکھنے کی مطلب مشقیں کرائی جاتی ہیں, چونکہ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. اور اصل میں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے مطلب مدارس کے اوپر. آپ ساری توقعات مدارس سے ہی جوڑ کر کے رکھ لیتے ہیں. بھائی وہاں سے جو فارغین ہیں, ہاں فارغ ہونے کے بعد چونکہ آج کی جو دنیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن مدارس مطلب ان کے خاص دائرے ہیں. اب اگر وہ مطلب ساری توجہ اس طرف دے دیں گے تو وہ جو شرعی علوم ان کو پڑھانے ہیں, جن کے لیے محنت کی ضرورت ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, تو پھر ان کے پاس وہ وقت کہاں سے آئے گا. اب مثال کے طور پر, اور یہ رونا بھی ہے, میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیے, اگر کسی مدرسے کا کوئی فارغ وہ اچھا عالم نہیں ہے اور وہ صحافی اچھا ہو گیا, تو یہ کوئی بہت اچھی اطلاع نہیں ہے نا. مدارس آپ کو بنیادی طور پہ اچھا عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر کوئی عالم نہیں بن پایا, وہ صحافی بھی بن گیا, تو چلو ایک اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مدارس دراصل اس کے لیے ہوتے نہیں ہیں, اس لیے ان کا جو ڈیزائن ہے آپ کو اس ڈیزائن کو سمجھنا پڑے گا. آپ جب دینی اداروں میں جاتے ہیں تو دینی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے عالم بنیں, اور آپ یقین جان لیجئے کہ جب ہمارے طلبہ اچھے عالم بننے لگیں گے تو صحافی بننا نسبتاً اچھے عالم بننے کے مقابلے میں کمتر درجے کی بات ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, اور بہت ہم فرینک ہے, مطلب اس میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے یا کسی قسم کا مطلب سینس آف گلٹ نہیں ہے. بہت کلیئر بتانا چاہتے ہیں, ادارے آپ کو زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں. آپ اچھے عالم بن جائیں تو آپ کبھی بھی صحافی بن سکتے ہیں, لیکن آپ
صحافی تو کل بھی بن سکتے ہیں. ادارے سے اگر آپ نکل گئے, آپ نے اس کا صحیح مطلب اویل نہیں کیا اس اپرچونٹی کو, تو آپ اچھے عالم نہیں بن پائیں گے. مدارس میں جو آپ کو تعلیم دی جاتی ہے, جو صلاحیت پیدا کی جاتی ہے, اگر آپ وہ صلاحیت لے کر نکلتے ہیں تو صحافی بننا, اچھا قلم کار بننا, مصنف بننا, اپنا نام پیدا کر لینا, یہ نسبتاً بہت آسان ہے. اور آپ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ خاص طور سے چونکہ ہندوستان میں ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کا جو مطلب کیا کہتے ہیں میڈیا آف انسٹرکشن ہے, مطلب جو زبان ہے جس میں ہم پڑھاتے ہیں وہ اردو ہے. تو ہمارے جتنے اچھے بڑے آج کے لوگ ہیں جو لوگ مطلب صحافت میں اپنا نام کما رہے ہیں, وہ سب کسی نہ کسی زاویے سے مدارس سے جڑے ہوئے رہے ہیں, یعنی بنیادی طور پر وہ مدارسی کا پروڈکٹ ہیں. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو جو تعلیم وہاں دی جا رہی ہے وہ زیادہ اچھی طرح لیجئے, وہ صلاحیت پیدا کر لیجئے, تو اس کے بعد جب آپ نکلیں گے. اور اسی لیے دیکھیے یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں اوپینین کریٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے پوری دنیا صحافت کو وہ اور خبر کو جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں یا مطلب جتنی آسانی سے یوں ہی لائٹلی لیتے ہیں, وہ لائٹلی نہیں ہے. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اردو کا اخبار انقلاب اور دینک جاگرن دونوں ایک ہی مالک کے اخبارات ہیں, ایک ہی ہاؤس ہے نا, ایک ہی کمپنی ہے جو اون کرتی ہے. آپ کو ایک ہی خبر وہ انقلاب میں بھی چھپے گی اور وہ دینک جاگرن میں بھی چھپے گی. دینک جاگرن میں جو ہیڈنگ ہوگی وہ کچھ اور ہوگی, انقلاب میں جو ہیڈنگ ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. انقلاب میں وہ خبر چھوٹی سی بن کر کے چھپے گی, وہی خبر دینک جاگرن میں بہت بڑی بن کر کے چھپ سکتی ہے. جو خبر دینک جاگرن میں بہت بڑی بن کر کے چھپی ہے انقلاب میں چھوٹی ہے, جو انقلاب میں بہت بڑی ہے دینک جاگرن میں اس کو کوئی جگہ اگر کیپشن میں مل گئی تو مل گئی, نہیں تو نہیں ملی. آپ یہ سمجھ لیں کہ اخبارات یا یہ جو میڈیا ہیں یہ اوپینین بناتے ہیں, ذہن بناتے ہیں, لوگوں کا ذہن کریٹ کرتے ہیں باضابطہ. کسی چیز کے بارے میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے بڑی طاقتیں سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دیتی ہیں وہ میڈیا کو مینج کرنے پر دھیان دیتی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ مثال کے طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ بی جے پی میڈیا کو مینج کرنے میں بقیہ دوسری تمام پارٹیوں سے زیادہ کامیاب ہے. اس لیے دیکھ لیجئے ان کے جو مطلب وننگ ٹرینڈز ہیں, الیکشن جیتنے کے جو ان کے ٹرینڈز ہیں وہ زیادہ قوی ہیں, اس لیے کہ وہ میڈیا کو مینج کرنا جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں سوشل میڈیا کو انفلوئنس کس طرح سے کرنا ہے, لوگوں پہ کیسے مطلب کیا کہتے ہیں انفلوئنس اپنا کیسے بڑھانا ہے. آپ اگر فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو دیکھیں گے, ان کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. پورا ٹریک ریکارڈ آپ چیک کر لیجئے, ہر زمانے میں اسرائیل بہت کامیابی سے میڈیا مینج کرتا رہا ہے. اس کو یہ صلاحیت رہی ہے اس کے پاس, اس کو یہ طاقت حاصل رہی ہے کہ کون سی انفارمیشن پہنچنے دینی ہے اور کون سی انفارمیشن کو روک لینا ہے, کون سی اطلاعات جائیں گی اور کون سی اطلاعات نہیں جائیں گی. ابھی چونکہ وہاں جنگ جاری ہے, اتنی ساری جانیں ضائع ہو گئی فلسطینیوں کی, اتنے سارے مسائل ہو گئے, اس کے باوجود ایک مدت تک لوگوں کو یہی لگا کہ مطلب جو اصل مظلوم ہے وہ اسرائیلی ہیں, چونکہ میڈیا کو مینج کرنے میں اسرائیل کا جواب نہیں تھا. لیکن ہوا یہ کہ ان کا کھیل دیکھیے بگڑا کیسے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا نے بھی اب بہت سارے راستے کھول دیے ہیں. ٹک ٹاک نے بہت ساری ویڈیوز باضابطہ ہے نا ویڈیوز ریکارڈ کی اور ٹک ٹاک کے ذریعہ لوگوں نے انہیں عام کرنا شروع کیا. خود یورپ کے اندر مین اسٹریم میڈیا کے لیے مجبوری بن گئی کہ اب وہ ان ویڈیوز کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے دکھانے لگے. اب جو اوپینین کریٹ ہوا, جو ذہن بنا لوگوں کا, وہ بالکل برعکس طور پہ بننے لگا. پورا مطلب یورپ میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جو مطلب اسرائیل کے ظلم کے خلاف بولنے لگی. ورنہ جو انہوں نے میڈیا کو مینج کیا تھا اور جس طرح سے وہ چیزوں کو پیش کر رہے تھے اس میں وہ کامیاب تھے کہ ان کا جو مطلب زاویہ نگاہ ہے وہ لوگوں تک جائے, وہ یہ دنیا کو ثابت کر دیں, وہ لوگوں کو مارے بھی, فلسطینیوں کی جان بھی لیں, ہر طرح کا ظلم بھی کریں اور لوگوں کو یہ بھی دکھلا دیں کہ دیکھو مظلوم ہم ہی ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو میڈیا ہے یہ ذہن بناتا ہے, یہی دراصل مطلب اوپینین کریٹ کرتا ہے, یہی رائے بناتا ہے, یہی لوگوں کو مطلب کیا کہتے ہیں مس گائیڈ کرتا ہے یا گائیڈ کرتا ہے. تو میڈیا کی جو اہمیت ہے, اس کی جو حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے. آپ اگر اچھی صلاحیتوں کے ساتھ آئیں گے ہے نا تو آپ بہتر رہنمائی کر پائیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد, کیا کہتے ہیں محمد علی جوہر صاحب, یا اس طرح مولانا ظفر علی خان صاحب, یا اس طرح کے لوگوں کا جو نام لیا جاتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اوپینین کریٹ کرنے میں بلیو کرتے تھے. انہوں نے وہ رائے بنائی, لوگوں کا ذہن بنایا, اور اتنا مضبوط ذہن بنایا کہ وہ لوگ جو سر سید احمد خان صاحب کے زیر اثر ہندوستانی سیاست سے یا جدوجہد آزادی سے اپنا کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جدوجہد آزادی میں لگ گئے. ایک وقت آیا تو 1947 میں دیش آزاد بھی ہو گیا. تو یہ جو آپ کا کام ہے صحافت جو ہے یہ ذہن بنانے کا کام کرتا ہے, یہ افکار و خیالات ڈھالنے کا کام کرتی ہے صحافت. صحافی
مطلب لوگوں کا ذہن بناتا ہے, کھیلتا ہے وہ. تو اگر آپ اچھی صلاحیتوں کے ساتھ آئیں گے, آپ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے, اور ادارے, دینی ادارے خاص طور سے آپ کو وہ صلاحیتیں دے رہے ہیں. آج تو اردو کی واقعتاً اگر کہیں تعلیم ہو رہی ہے, اور جس اردو کی بہرحال بعد میں بہت ضرورت ہے, صرف یہ نہیں کہ اگر آپ اردو اخبار سے یا اردو کسی چینل سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تب, بلکہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا سے بھی جڑنا چاہتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے جڑنا چاہتے ہیں, اخبارات میں, ہندی اخبارات میں بھی جانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کو اردو, اچھی اردو آتی ہے تو آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کسی بھی زبان کی تعلیم کو یا اس میں مہارت کو انسان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. آخری سوال کے طور پہ کہ جو صحافت ہے اس کو آج کے دور میں کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہے, اس سلسلے میں آپ کچھ. ہاں, اب یہ دیکھیے, جب صحافت ہے نا, جو انفارمیشن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے, تو ایک تو ترسیل کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو اطلاعات ہیں آپ کی وہ پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں. آپ کو مطلب یاد ہوگا خاص طور سے اگر بھی جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو لوگ مطلب اس کو فالو کر رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں بار بار شکایت کر رہی ہیں جماعتیں کہ بھائی ہماری چیزیں لوگوں تک جانے نہیں دی جا رہی ہیں, اسپانسر کی جا رہی ہیں, یا مطلب انٹرنیٹ ختم کر دیا جا رہا ہے, ہماری بات لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے, یا مطلب جو فلو ہے ہمارا اس کو گھٹایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جیسے سوشل میڈیا میں بھی فیس بک بہت ساری چیزوں کو وہ کوڈیفائی کر کے رکھتا ہے, کوڈ بنا دیا گیا ہوا, آپ فلانا لفظ لکھیں گے تو آپ کی بات یہاں تک رہے گی, اس سے آگے تک نہیں جائے گی, آپ کی فلانی بات ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے, آپ کو نہیں پہنچانے دیں گے, ہے نا. تو یہ پہلا جو ایک سخت قسم کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی بہرحال وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں تب, یا مین اسٹریم میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کہاں تک باتیں کس حد تک پہنچ سکتی ہیں یا پہنچائی جا سکتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر پھر بھی بار بار آپ لگاتار مختلف حیثیتوں سے کوشش کریں گے تو وہ باتیں آ ہی جاتی ہیں, پھر مطلب کیا کہتے ہیں جو کوششیں ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں, چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ تھنک ٹینک ظاہر پریشان ہے, سوچنے پہ لوگ مجبور ہے, جو اہل نظر ہیں وہ غور کر رہے ہیں. تو ایک تو ترسیل کا یہ مسئلہ ہے کہ مطلب اور کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ سچی باتیں بھی ہے نا زیادہ مضبوطی سے لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. پھر یہ داخلی طور پہ صحافت کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جو لوگ ان سے منسلک ہیں اور جن کو دراصل اس کی آبرو کی حفاظت کرنی تھی, اس کے مقام کو اونچا کرنا تھا, وہی لوگ دراصل اپنے آپ کو اہل سیاست کے ہاتھ, اہل اقتدار کے ہاتھ, پیسہ والوں کے ہاتھ بیچ لیتے ہیں, ان کی زبان بولنے لگتے ہیں. اور آپ اگر خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں بھی جو مین اسٹریم میڈیا ان میں جو لکھنے والے لوگ ہیں یا جو اوپینین کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صاحب اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں, ہے نا. یہ کسی اور مطلب زبان تو ان کی ہے لیکن الفاظ کسی اور کے ہیں, باتیں کسی اور کی ہیں, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. تو یہ کیفیت آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو یہ چیلنج ہے, یہ بہت خطرناک ہے, چونکہ صحافت کو یہ داخلی طور پہ مطلب سمجھ لیجئے کہ مردہ لاش بنانے والی بات ہے. جو اس کا کام ہے بنیادی طور پہ صحیح انفارمیشن لوگوں تک لے کر کے جانا, اسی صحیح انفارمیشن میں جس آدمی کی ذمہ داری تھی اس آدمی ہی نے دراصل مطلب اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کر لی. اس نے الٹا یہ کیا کہ اب وہ غلط چیزوں کو, اس لیے آج کے زمانے میں جو فیک نیوز کا مسئلہ ہے نا, جو مطلب کیا کہتے ہیں مس لیڈنگ مطلب نیوز یا ایڈورٹائزمنٹ یا ہیڈنگ, ہے نا, ہیڈنگ لگائی جا رہی ہے. آپ ہیڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا, جب آپ پوری خبر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں کچھ ہے ہی نہیں. ہیڈنگ کچھ اور لگائی گئی, جب آپ اطلاع نیچے پوری پڑھتے ہیں تو آپ کو اطلاع کچھ اور ملتی ہے نا. تو یہ مس لیڈنگ ہے دراصل, چونکہ یہ تصور رہتا ہے کہ عام طور پر لوگ ہیڈنگ پڑھ کر کے ہی یہ طے کر لیں گے. بریکنگ نیوز, اب اس میں وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سنسنی خیزی ہو, جو آپ کو اپنی طرف کھینچے, جبکہ سچائی اس کے بالکل اس کی چھوٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس سے جڑی ہوئی ایک تیسری حقیقت یہ ہے کہ نیوز دیکھتے دیکھتے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو مطلب اینکر چلا رہے ہوتے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں آدمی مطلب کیا کہتے ہیں ڈر جائے. تو یہ جو مطلب داخلی سطح پہ جو چیلنجز صحافت کو مطلب کیا کہتے ہیں درپیش ہیں, یہ زیادہ مطلب خطرناک ہیں. صحافت کی مطلب سمجھ لیجیے مثبت ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیزیں. اس کے بعد ظاہر ہے اہل اقتدار ہر زمانے میں ہے نا سچ بولنے والوں کے خلاف رہے. دنیا ہمیشہ سچے لوگوں کے خلاف مطلب طاقت ہمیشہ کھڑی رہی ہے, اور وہ مطلب آسانی سے اس بات کو کے لیے رضامند نہیں ہوگی کہ آپ سچ بولیے اور آپ کو بولنے دیا جائے, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, آپ کو کھڑا رہنے دیا جائے. دو اقتدار ہے نا, طاقت اور پیسے
پاور اور مطلب منی اور پاور، یہ جو ہے نا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو من مرضی کرنا چاہتی ہے، اپنے حساب سے دنیا کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں، جو دل میں آیا کر دینا چاہتی ہے۔ پیسہ جب آتا ہے تو آدمی کے اندر لاٹ صاحبی آتی ہے، اپنا ایک مطلب مزاج آتا ہے، دکھا دیں گے۔ طاقت جب آتی ہے تو یہی آتا ہے۔ صحافت دراصل ان کو ان کی اوقات میں رکھنے کا کام کرتی ہے، ان کو آئینہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ تو کبھی بھی پاور یا پیسہ اس بات کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کی اوقات بتائیے۔ تو جب کبھی ایماندارانہ صحافت ہوگی تو اہل اقتدار ہے نا، صاحبان مال آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو روکنا چاہیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، جہاں سچ لکھنے بولنے والے صحافی ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، جانیں لے لی جا رہی ہیں، ملکوں میں نہیں آنے دیا جا رہا، آ جا رہے ہیں تو واپس کر دیا جا رہا ہے، ان کو مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی مطلب فلسطین اور کیا کہتے ہیں اسرائیل کے معاملے کو آپ دیکھ لیجئے تو کتنے سارے صحافیوں کو مار دیا گیا۔ اسرائیل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی صحافی اسرائیل کے خلاف کوئی بات لکھے گا، کوئی اوپینین کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو باضابطہ ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے لیکن یہ ہر زمانے میں رہا ہے نا۔ ایک تیسرا بڑا مسئلہ جو صحافت سے آج کے زمانے میں جڑا ہوا، ایک یہ تو یہ چلانے والے لوگوں کی کثرت، یہ جو ہنگامہ خیزی ہے، اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب وہ خود مطلب نیوز روم میں بیٹھ کر کے یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے وہ کوئی جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ اور ساتھ ہی جس طرح سے صحافت کی زبان دن بدن لو ہوتی چلی جا رہی ہے، پست ہوتی جا رہی ہے، زبان میں جس طرح کی خرابی چلی آتی جا رہی ہے، ان پارلیمنٹری لینگویج جس طرح سے لگاتار یوز میں ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آنے والی نسل کو مہذب بنا کر کے رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اس طرف صاحبان شعور کو، ملت کے جو اچھے لوگ ہیں یا ملک کے جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چونکہ بہرحال یہ کہ وسیم ذہن تو بناتے ہیں یہی اخبار جو لے کے ایک بھی اچھی خبر نہیں آتے، تو بہرحال ذہن بنانے کا کام یہ اخبارات کرتے ہیں، اور یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ وہ ذہن اچھے بناویں، زبان اچھی استعمال ہو۔ اب چونکہ جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے یہ خطرناک ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ لگ بھگ باتیں آ گئی ہیں۔ جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں اور جو طالب علم پڑھنے والے اگر اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو شیخ نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے، خاص طور پہ اگر آپ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو کسی بڑے ادارے سے پہلے منسلک ہو جائیں۔ اس کے بعد شیخ نے جن لوگوں کو پڑھنے کے بارے میں جن اسما کی طرف اشارہ کیا ہے، جن ناموں کا ذکر کیا، ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس گفتگو کو ہم تمام لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، حسن اللہ علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔